السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل نازیہ آئی ای ولاگ۔ ہائی گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں میں بھی خیریت سے ہوں۔ سمجھ رہے ہو نا؟ تو دوستوں بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے۔ تو جیسا کہ آپ کو تھمبنیل سے پتہ چل گیا ہوگا کہ آج میں آپ کے سامنے کس ٹاپک پہ ویڈیو لانے تو والی دوستو ہوں۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہے لیاقت پور۔ لیاقت پور جو ہے ضلع رحیم یار خان کی آخری تحصیل ہے۔ یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ 1899 میں لیاقت پور کو ایک بارڈر لائن قصبے کا نام سے جانا جاتا رہا۔ پھر 1903 میں یہ ٹو لنک یعنی چودھری کا نام اس کو دے دیا گیا۔ چودھری مطلب چے واو دال رے یہ چھوٹی ہے چودھری، جس کا مطلب چار دروازوں والی، یعنی لیاقت پور جو ہے چار راستے یہاں سے ملتے ہیں۔ آزادی کے بعد 1956 میں چودھری سے لیاقت پور اس وقت کے گورنر پنجاب جو مشتاق احمد خان گرمانی تھے، انہوں نے نواب زادہ لیاقت علی خان کی یاد میں یہ نام رکھا تھا لیاقت پور۔ اس کی تاریخ کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو یہاں پر جو ہندو آبادی یہاں پر کثرت سے تھی۔ مسلمانوں کے جو تھے 2-3 گھر آباد تھے۔ دوستو لیاقت پور میں ہندو کی ایک فیکٹری شیو جی کاٹن کے نام سے اب بھی موجود ہے۔ 1937 میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور 1943 میں یہ پایہ تکمیل ہوئی۔ اس دور میں فیکٹری کا بہت چرچا تھا اور یہ بہت زور و شور سے چل رہی تھی، لیکن 1947 کے بٹوارے کے بعد ہندو پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور اس فیکٹری کو جو ہے بیچ کر وہ چلے گئے۔ آزادی کے کچھ عرصے تک تو یہ فیکٹری اپنی اصلی حالت میں ٹھیک ٹھاک چلتی رہی، لیکن یہ کامیاب نہ ہو سکی اور بہت ہی جلد یہ بند ہو گئی۔ اس فیکٹری کے ساتھ دوستو اس فیکٹری کی خستہ حالت آپ کو اسکرین پر دکھائی گئی ہے۔ یہ مینار 1943 جو اس پہ شو ہو رہا ہے۔ استعمال ہونے والی جو مشینری اور لوہے وغیرہ کا سامان تھا وہ انگلینڈ سے منگوایا گیا تھا۔ یہاں پر ہندوؤں کی آبادی کثرت میں ہونے کی وجہ سے یہاں پر مسجد نہ تھی۔ دوستو لیاقت پور میں جو ہے یہ جو فیکٹری ہے اس کے ساتھ ایک دربار بھی موجود ہے جو آپ کو اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے۔ یہ دربار جو ہے المعروف بابا پیر سید بخاری شاہ کی ہے۔ وہ بہت سننے میں آیا ہے کہ وہ بہت اللہ کے ولی بندے اور بزرگ تھے۔ تو دوستو یہ دربار کے اندر سے بھی آپ کو زیارت کروا دیتے ہیں۔ دوستو یہاں کے علاقے کے لوگوں سے سننے میں آیا ہے کہ یہ جو دربار تھی یہ چھت کے بغیر تھی۔ اس کی چھت بنانے کی بہت کوشش کی گئی لیکن کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ کسی خلیفہ کو خواب میں یہ پیر صاحب کی زیارت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میری چھت بنائی جائے، تو اب انہوں نے جا کے چھت بنائی۔ ان سے بھی ملاقات کی ہے جس نے چھت بنائی تھی۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے اس دربار کی چھت بنائی گئی ہے۔ ناظرین کرام، مزید میں آپ کو بتاتی چلوں کہ لیاقت پور میں ہندوؤں کی آبادی کثرت سے ہونے کی وجہ سے یہاں پر 3 دھرم شالہ تھے جہاں پر ہندو عبادت کرتے تھے۔ پھر بعد میں نواب صاحب نے یہاں پر ایک مسجد بھی بنوائی۔ دور حاضر لیاقت پور کی ایک اہمیت یہاں پر موجود گڑ منڈی کی وجہ سے بھی ہے۔ پاکستان کے جنوبی ایشیا میں سب سے بڑی گڑ کی منڈی لیاقت پور شہر میں واقع ہے۔ یہاں پر گڑ، شکر اور وائٹ شوگر پورے پاکستان میں ڈیلیور کی جاتی ہے۔ اس منڈی سے بہت سارے لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے۔ یہ لیاقت پور شہر کے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے۔ دوستو مزید میں تفصیل سے بتاتی چلوں کہ اگر زرعی اعتبار سے لیاقت پور کو دیکھا جائے تو قدرتی خاصیت ہونے کی وجہ سے یہ مالا مال ہے۔ شوگر کین یعنی کہ گنے کے کھیت لیاقت پور کے اطراف میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لیاقت پور کی گڑ منڈی نہ صرف ضلع رحیم یار خان بلکہ پورے پاکستان کی سب سے بڑی منڈی ہے۔ یوں اگر دیکھا جائے تو لیاقت پور میں کافی ایسے مقامات ہیں جس کی وجہ سے لیاقت پور کو جانا جا سکتا ہے۔ اللہ والا چوک لیاقت پور کی ایک پہچان بن گیا ہے اور دور حاضر میں بس سٹینڈ کی وجہ سے بھی مسافروں میں یہ چوک بہت مشہور ہے۔ جی دوستو، تو سوچا تھوڑی پیٹ پوجا کی جائے، اس کے بعد ہم پھر چلتے ہیں ریلوے اسٹیشن۔
हे भगवान तेरी जी लीला तो दोस्तों अपरंपार है। हमारी पेट पूजा हो गई। यहाँ पे हमने खाई है बिरयानी, जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट डिश है। अब हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन। यहाँ का हम आपको विज़िट करवाते हैं और इसकी तारीख़ के बारे में भी बताते हैं। तो दोस्तों ये सामने गाड़ियों के औकात कार लगे हुए हैं, फ़हरिस्त लगी हुई है, टाइमिंग वगैरह लगा हुआ है। यहाँ पे ये मुसाफिरों की बैठने की जगह है। तो गाइज़ आप इनके आते हैं तारीख़ की तरफ, आपको बताती चलूँ। लियाकतपुर रेलवे लाइन की बुनियाद 1878 में रखी गई। यानी ये वो दौर है जब अब्बासी हुक्मरानों का अरूज था और इन्होंने ये अंग्रेज़ों को इजाज़त दी थी अपनी रियासत में से रेलवे लाइन गुजारने के लिए, और इन्हीं के साथ मुआहदे की सूरत में रेलवे स्टेशन तामीर किए गए थे। इसमें वैसे उनका भी यकीनन फ़ायदा ही होगा। इन्होंने राब्ता रखना होता था, पूरे बरसगीर पाक व हिंद इनकी हुकूमत थी। इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा था वो इस इलाके में बसने वाले लोगों को हुआ कि उनको सफ़री सहूलियात भी मुहैया हुई। इसके अलावा जो उनका माल था उसकी तरसील के लिए भी इनको बेहतरीन ज़राए मैसर आए, क्योंकि इस ज़माने में दूसरी सवारियां तो ना होने के बराबर थी। ये जो आज कसरत से ट्रक, ट्रेलें, बसें, वैगनें चल रही हैं, ये पहले नहीं हुआ करती थी। तो जो मुसाफिर थे वो बज़रिया ट्रेन से आते थे। अब तो ये वीरान हो चुका है, लेकिन यहाँ पे पहले बहुत ही रेल पेल और बहुत रौनक हुआ करती थी। लेकिन अब ये सब कुछ ख़त्म हो गया है और कोई इक्का दुक्का मुसाफिर ही यहाँ पे नज़र आते हैं। तो गाइज़ ये थी लियाकतपुर शहर की तारीख़। अब हम आपको थोड़ा सा न्यू शहर की भी विज़िट करवा देते हैं, न्यू गलियों का, न्यू शहर जो अब तामीर हो चुका है। अब हम वापसी के सफ़र पर रवाना हो चुके हैं। गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।